جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے منہ پونچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گندل اور پالک کا سالن بنا کر کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ بھوری رنگ کی آنکھوں والے بچوں کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ کتوں کو پاس رکھنے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کبوتروں کو دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ گھر میں حرام جانور لے کر آنے سے گریز کیا کرو، کیونکہ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق کی تنگی اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر آپ بدن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو چقندر ابال کر کھا لیا کریں۔ نظر بد کا مسئلہ ہو تو کان کے پیچھے سرما لگاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں روزانہ کھجوریں کھا لیا کرو، گردوں کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوگے۔ گنے کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کچی مولی کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ گائے کا دودھ پینے سے انسان کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ جو شخص القادروں کا بکثرت ورد کرے گا اس کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ بخار کی صورت میں سٹیل والے چمچ سے دوا کھا لیا کرو، بخار جلدی اتر جائے گا۔ دماغی خشکی اگر ہو جائے یا دماغی کمزوری ہو تو روغن بادام استعمال کر لیا کرو، اس سے آپ کو آرام ملے گا۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور کیڑوں پر پاؤں رکھنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ سر کے نیچے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر سونے سے آپ کو نیند جلدی آ جائے گی۔ پیلے رنگ کی لائٹ نظر کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر سبز رنگ کو غور سے دیکھا جائے، ایسا کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں اپنے بال سنوار کر اور چھپا کر رکھتی ہیں، ایسے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے پیٹ کی خرابی ہو جاتی ہے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں اسب گول ڈال کر پی لو، ایسا کرنے سے چربی کم ہو جائے گی اور قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے ناخنوں پر رگڑنے سے ناخن چمکدار اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دن میں 4 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کیا کریں، ایسا کرنے سے دماغی سکون حاصل ہوتا ہے۔ گھر میں مکھیاں ہوں تو گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ صبح کو سبزہ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر غصہ زیادہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ جو بھی دوا یا چیز زبان کو کڑوی محسوس ہو، جان لو کہ اس کے اندر خوبصورتی اور صحت کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال پکا لیا کریں۔ اخروٹ کھانے کے بعد ہرگز چائے نہ پئیں، اس سے شدید کھانسی ہو جاتی ہے۔ عورت چاکلیٹ کھا لیا کرے، اس کی جوانی دوبارہ واپس آنے لگے گی۔ اندرونی چوٹ ختم کرنی ہے تو پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی آ جاتی ہے۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل لگانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جن کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ لوگ بینگن کی سبزی کھا لیا کریں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک لیموں لے کر کاٹ لیں اور پیشانی پر مسل دیں، دیکھتے ہی دیکھتے سر کا درد غائب ہونے لگے گا۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی نیند لینے سے دماغی امراض سے تحفظ ملتا ہے۔ روزانہ چائے پینے سے آپ کے بدن میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے منہ پونچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کر لیا کریں۔ اگر آپ کے بال کمزور ہونے لگے ہیں تو نہانے سے قبل سرسوں کا تیل سر پر لگا لیا کریں، اور جو دوسرے لوگوں کی کنگھی استعمال کرتے ہیں ان کے سر کی جلد خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پرسکون نیند نہیں آتی تو رات کو چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لیں، نیند بھی خوب آئے گی اور دماغ بھی فریش رہے گا۔
نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو عورت خواب میں بال کھلے دیکھے اس کی جلد شادی ہونے والی ہے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو۔ اس کے ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے بعد دھو لو۔ داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔ دوسروں کے برے الفاظ کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ عمل آپ کو خشک کر دے گا۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی کے چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے عرق گلاب ملا لیں، یہ مریض کو پلا دیجیے۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو، غربا، مساکین اور بے سہارا کو۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں کم از کم 2 مالٹے روزانہ کھایا کرو، اس سے تمہیں سردی نہیں لگے گی اور جسم میں نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو ان کو کھانے کے ساتھ کھیرا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بچوں کو ضرورت سے زیادہ مت سونے دیں، ایسا کرنے سے بچوں کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو سبز پتی کا قہوہ بنا کر اس میں 1 عدد لیموں کا رس ڈال کر پینے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ جو نہار منہ بادام کھا لے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو پانی میں سونف، دار چینی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور ٹھنڈا کر کے پی جائیں۔ جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہوں ان کی جلد اور ذہن دونوں کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں وہم کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں رزق کی قدر کی جائے ان کی اولاد میں کبھی اتفاق ختم نہیں ہوتا اور ساری زندگی وہ خوشحال رہتے ہیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھلا دیا کریں، خون کی کمی ختم ہو جائے گی۔